الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته ونذير نقمته وبشير رحمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وندم أمركم. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم. نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. گزشتہ جمعے کے خطبے میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء، رسولوں اور اولیاء کی مدد کرتا ہے. کبھی مدد مستقیماً میریکلز کے ذریعے سے ہے اور کبھی مدد اللہ کی سیکریٹ مدد ہوتی ہے، ہڈن سپورٹ اور ہیلپ آف اللہ تبارک و تعالی، جسے غیبی امداد کہتے ہیں. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کی مدد کا ذکر کیا ہے کہ ہم اپنے بندوں کی، صاحبان ایمان کی، انبیاء کی، رسولوں کی مدد کرتے ہیں. انسان اگرچہ اس مدد کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن وہ اللہ کی مدد انسان کے شامل حال ہو کے رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کئی مقامات پر. جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کے قریب پہنچے کہ ایک طرف دریا تو دوسری طرف فرعون کا لشکر تھا، آگے دریا اور پیچھے لشکر. فلما تراہ الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. آگے دریا تھی کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا یا نبی اللہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا تھا ہمیں نجات دیں گے، آپ نے کہا تھا ہمیں سالویشن فراہم کریں گے، ظالم کے ہاتھوں سے نجات دلوائیں گے. اب تو آگے پانی ہے اور پیچھے ظالم ہے.
اور وہ ہمیں جکڑنے والا ہے، وہ ہم تک پہنچنے والا ہے۔ قال کلا، ایسا ہو نہیں سکتا، گھبراؤ نہیں، ابھی کوئی مدد آئی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ اتنا مضبوط تھا، حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدینی۔ یہ جملہ ہمیشہ ہماری زندگی میں ہمیں یاد رہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ ان معی ربی سیہدینی، وہ بہت جلد نجات کا راستہ ہمیں دکھلائے گا۔ وہ اس کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے، اگر اس کے فرمان کے مطابق انسان زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے راستہ کھول دیتا ہے جہاں سے انسان کو راستے کی امید نہیں ہوتی ہے، ہوپ نہیں ہوتی ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے تم سمجھتے ہیں میریکل کے لیے، یہ کنورٹ کرنے کے لیے اسنیک میں، سرپنچ میں، لیکن وہ صرف میریکل کے لیے نہیں ہے، اب یہ غیبی امداد بھی اسی عصا کے ذریعے سے ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اس عصا کو پانی پر مارو، دریا میں راستہ نکلے گا اور تم اپنے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نجات پا سکتے ہو۔ ان اضرب بعصاک البحر، عصا کو پانی پر مارو، فانفلق، پانی ایک دو حصوں میں بٹ گیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر آگے نکل گئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ اجمعین۔ ایک موسیٰ، ایک لیڈر کا ایمان، ایک لیڈر کا توکل، ایک لیڈر کا بھروسہ ساری قوم کو نجات دے گیا، ساری قوم کو سالویشن عطا کرے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا معی یا ربی، میرے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جو بھی تیرے ساتھ ہوگا ہم اس کو نجات عطا کریں گے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ اللہ، اب جو موسیٰ کے ساتھ ہوگا ساتھ چلے گا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ اجمعین، ہم نے سب کے سب کو نجات عطا کی۔ نہ تنہا حضرت موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا کی، ثم اغرقنا الآخرین، جو دشمن تھے، جو پیچھا کر رہے تھے، جو مارنا چاہتے تھے، اسی دریا میں، جو دریا نجات کا ذریعہ بنا، جو راستہ سالویشن کا ذریعہ بنا، اسی راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو غرق کر دیا، ظالموں کو ڈراؤن کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ایک نشانی ہے۔ کس کے لیے نشانی ہے؟ ہمارے لیے نشانی ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس آیت تک پہنچتے ہیں، ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ ہماری زندگی میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں، کئی ایسے پرابلمز ہماری زندگی میں کھڑی ہو جاتی ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم سوچتے ہیں کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، اس جملے کو دہراؤ، ان معی ربی سیہدین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں سے تمہاری امید نہیں ہوتی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر مومنین اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ سالویشن ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، نجات ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، ہم نے مدد کی ہے، سیکریٹ ہیلپ آف اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنی زندگیوں میں احساس کرتے۔ اتنا ہی نہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے احسانات یاد دلائے، اے موسیٰ آج تم نبی بن گئے، آج تم میریکل والے بن گئے، ہاتھ میں عصا ہے اور ایک ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ ہارون، آپ تم نے جو دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں، ہم نے ساری دعاؤں کو قبول کیا۔ شرح صدر چاہیے لے لو، کلام میں آسانی چاہیے کام میں لے لو، زبان میں لکنت نہیں ہونی چاہیے کہا لے لو، ہارون جیسا بھائی چاہیے کہا لے لو۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ عطا کرنے کے بعد کہا پتہ ہے جب تم بچے تھے ہم نے تم پر احسان کیا تھا۔ اس زمانے کو یاد، تمہیں یاد شاید نہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یاد دلاتا ہے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ تمہاری ماں پر ہم نے وحی نازل کی تھی۔ جب فرعون کا لشکر تمہیں بچوں کو قتل کر رہا تھا، ہم تمہیں بچانا چاہتے تھے۔ کس طرح اللہ نے بچایا؟ میریکلز کے ذریعے سے نہیں، کرامات کے ذریعے سے نہیں، ایک ماں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا، وحی نازل کی، انسپریشن آف اللہ فرام اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس بچے کو کیسے بچایا جائے۔ اب یہ ماں کا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو ریکگنائز کر رہا ہے، جو کچھ اللہ الہام کرتا جا رہا ہے ماں اس الہام پر عمل کرتی جا رہی ہے۔ ان اقذ فیہ فی التابوت، اس بچے کو صندوق میں رکھو، فاقذ فیہ فی الیم، اس صندوق کو دریا میں ڈال دو۔ تمہارا کام ہے
بچے کو پانی میں ڈال دینا، اور ہمارا کام ہے کہ اس بچے کو کس طرح فرعون تک پہنچانا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سیکرٹ ہیلپ آف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں اس وقت جب آپ دعا کرنے کے بھی قابل نہیں تھے، آپ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے کے بھی قابل نہیں تھے، فَيُلْقِهِ الْيَمْ بِالسَّاحِلِ، ہم کمانڈ دیں گے دریا کو کہ وہ ساحل تک اس صندوق کو پہنچائے، یہ اللہ کے حکم کہ وہ لے جائے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں یہ دریا رائٹ سائڈ پہ بہہ رہا تھا، اللہ کے حکم سے یہ صندوق لیفٹ سائڈ جا رہا تھا، یعنی جو فلو ہے، دنیا والے کہتے ہیں فلو کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ صندوق بتا رہا ہے کہ نہیں، جب حکم پروردگار ہو کہ دریا کے اپوزٹ ڈائریکشن میں یہ صندوق جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو بچانا ہے۔ یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس صندوق کو اٹھایا کس نے؟ اس نے اس صندوق کو اٹھایا جو میرا بھی دشمن ہے موسیٰ اور تمہارا بھی دشمن ہے۔ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، مارنا چاہ رہا تھا وہ تمہیں، وہ میرا بھی دشمن تمہارا بھی دشمن، جو دشمنی کا اعلان کر چکا تھا۔ اللہ کی مدد یہ کہ اسی دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش۔ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اپنی محبت کو ان کے دلوں میں، تمہارے دل میں، لوگوں کے دلوں میں، فرعونیوں کے دل میں تمہاری محبت ہم نے ڈال دی ہے۔ ہم چاہتے تھے ہماری نگاہوں کے سامنے اے موسیٰ تمہاری پرورش، اس زمانے کو یاد کرو، وہ اللہ کی مدد تھی۔ کبھی کبھار انسان آج کے پرابلمز کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں پچھلے نعمتوں کو بھی تو یاد کرو، گزشتہ بلیسنگز کو بھی تو یاد کرو۔ جب وحی رکی تھی تو پیغمبر اسلام نے کہا اللہ کی بارگاہ میں پروردگار وحی کا سلسلہ رک گیا، 10 دن 15 دن لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں، یا رسول اللہ آپ کا رشتہ منقطع ہو گیا، کٹ ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے، آپ ڈسکنیکٹڈ ہو گئے وحی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے رسول پریشان نہ ہونا، اس اللہ سے اپنے رابطے کو برقرار رکھو جس نے تمہیں بچپن میں مدد کی تھی۔ علم یجدک یتیما فآویٰ، جو بچپن میں مدد کرتا ہے کیا وہ اللہ بدل جاتا ہے؟ بندہ بدل جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی بلیسنگز بدلتی نہیں ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے موسیٰ کہ ہم نے تمہیں بچپن میں بچایا، یہ الہام ہے، الہام کے ذریعے سے، ماں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کی۔ ہم نے تمہاری بہن کے ذریعے سے بھی تمہاری حفاظت کی ہے۔ کبھی رشتہ دار ہماری مدد کرتے ہیں، آتے ہیں، آگے سے نکل کر آتے ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو رشتہ دار کی مدد نہ سمجھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ ہم کائنات کو تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں۔ تمہاری بہن نے تمہارے صندوق کو فالو کیا، یہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں تک پہنچے گا، اس دربار تک پہنچ گئی جس دربار میں، جس کیسل میں یہ صندوق پہنچا تھا، اور وہاں حضرت موسیٰ دودھ نہیں پی رہے تھے، حضرت موسیٰ کسی ماں کا دودھ نہیں پی رہے تھے، گریا کر رہے تھے، دربار والے پریشان ہو گئے، درباری کیا کیا جائے، کون سا دودھ اس کو پلایا جائے۔ تمہاری بہن آگے بڑھی، وہاں پر نا شناس، کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس نے کہا هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں ایسے فیملی کی طرف اشارہ کروں، رہنمائی کروں جو اس بچے کی مدد کر سکتی ہو؟ تو سب انتظار کر رہے تھے، کیوں نہیں، وہ فیملی کون ہے جو اس بچے کی کیئر کر سکتی ہو، اس بچے کو سنبھال سکتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری ماں کی آغوش میں ہم لوٹائیں گے، ہم نے اس طرح تمہاری ماں کو دربار تک پہنچایا، تم نے ماں کا دودھ پیا۔ دربار والوں نے، کیسل والوں نے کہا کہ اس بچے کا خیال رکھنا، آتے رہنا، دودھ پلاتے رہنا اور جاتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، موسیٰ آج نبی بن گئے لیکن اس وقت بھی ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ فلبثت سنین، اس کے بعد مصر سے نکل رہے تھے، کس طرح نکل رہے تھے؟ اپنے چاہنے والے کی مدد کی، چاہنے والے نے آپ سے استغاثہ کیا، آپ نے مدد کی، ظالم مر گیا، فرعونی کو آپ نے مارا، وہ مر گیا، تو ہم نے پھر تمہاری مدد کی۔ کس طرح مدد کی؟ آپ کا ایک چاہنے والے نے آپ سے کہا موسیٰ نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، پلان بنایا جا رہا ہے، اس طرح ہم نے مدد کی، تم نکل گئے مصر سے مدین کی طرف۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا موسیٰ، تم نے کچھ سال مدین میں گزارے، جب اس قابل ہو گئے کہ رسپانسبلٹی کو اٹھا سکتے تھے، اپنی ویلیو کو سمجھ سکتے تھے، تو ہم نے تم سے کہا اب چلو، اب نبی بن چکے ہو، رسول بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، لوگوں کو گائیڈ کرو، لوگوں کی ہدایت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے کوشش کی، ماں کے
اضطراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون سے بدلا. یہ ہڈن سپورٹ آف اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کے لیے. موسیٰ کی زندگی میں کئی انبیاء کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے. حتیٰ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم کئی جنگوں میں کئی مواقع میں یہ نظر ہمیں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے. دشمنوں کے دلوں میں ڈر کا بٹھا دینا, خوف کا بٹھا دینا, بارش کا نازل کرنا. کئی ایسے مواقع ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے رسول ہم نے تمہاری مدد کی ہے, مومنین کی مدد کی ہے, جو لوگ رسول کے ساتھ تھے ان کی مدد کی. ان میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب ضرورت پڑی تمہیں جنگ بدر میں, جب جنگ احد میں جانے لگے پیغمبر اسلام کے اصحاب جنگ کے لیے تو وہ گھبرا رہے تھے, پریشان ہو رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا پتہ ہے جنگ بدر میں تم کم تھے, تمہارا دشمن زیادہ تھا, تمہارا دشمن زیادہ تھے, تمہارے پاس اسلحے کم تھے, ان کے پاس اسلحے زیادہ تھے, تمہارے پاس پریکٹس نہیں تھی جنگ کی, ان کے پاس پریکٹس موجود تھی, تمہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا, ان کے سب مدد کرنے والے تھے, وہ لڑنے کے لیے آ رہے تھے. تم ابھی تازہ مسلمان ہو, تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ لڑنا کیا, یہ جہاد کیا, یہ جنگ کیا ہے. وہ جوش نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب یہ حالت تھی تو ہم نے تمہاری مدد کی تھی, ہم نے تمہاری مدد کی تھی. کتنا خوبصورت جملہ حدیثوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جب بچہ بڑا ہو جاتا تو پریشان ہو جاتا ہے, میرے رزق کا کیا ہوگا. اسے کہا جاتا ہے شادی کر لو, کہ میرے بچی کو بیوی کو پالوں گا کیسے, مال کہاں سے آئے گا, سسٹیننس کہاں سے آئے گا, پروویژن کہاں سے آئے گا. حدیثوں میں اشارہ کیا ہے کہ ابی مطہر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا جب ماں کے شکم میں تھے تمہارا رزق کا ضامن کون تھا, جب ماں کی آغوش میں آئے تمہارے رزق کا ضامن کون تھا, جب گھر میں چلنے پھرنے لگے تمہارے ماں باپ کے دلوں میں درد ڈالنے والا, محبت ڈالنے والا کون تھا. جس ماں کو نیند پیاری تھی, جس باپ کو سونا اچھا لگتا تھا, بچے کی ایک گریے کی آواز میں دونوں اپنے نیند سے جاگ جاتے ہیں. اس بچے کے لیے کوشش کی, کس نے محبت ڈالی ان کے دلوں میں, جو خدا 3 مرحلوں میں رزق دے چکا ہے, شکم میں, آغوش میں, بچپن میں. کیا وہ خدا بڑے ہونے کے بعد رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ کہ کیا ہو گیا, کیوں بندہ پریشان ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں غیبی طور پر بچے کا رابطہ اللہ سے تھا. بڑا ہوتا ہوتا انسان اتنا دنیا کا ہو جاتا ہے کہ جو چیز انسان کی زندگی سے نکل جاتی ہے وہ اللہ کا نام ہے, وہ اللہ پہ بھروسہ, وہ اس سے انسان دور ہو جاتا ہے. یہ کہنے پر تیار نہیں ہوتا انا معی ربی سیہدینی, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, وہ میری ہدایت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتا, یاد کرو گزشتہ جنگوں میں ہم نے تمہاری مدد کی. جنگ بدر میں کیا ہوا, اذ تقول للمؤمنین الن یکفیک ان یمدکم, یاد دلاؤ مومنین کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد نہیں کی ہے؟ کس چیز کے ذریعے سے مدد کی؟ ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ, 3000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا زمین پر مسلمانوں کی مدد کے لیے. آسمانوں سے بھیجا زمین پر, جاؤ مسلمانوں کی مدد کرو. کیوں مدد کرو؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں, وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. جاؤ منزلین مصومین. کفار نے جب دیکھا کہ اتنا عظیم لشکر مسلمانوں کا, ہم تو سمجھ رہے تھے 300 ہیں, 313 ہیں, دور دور تک انہیں لشکر نظر آتا رہا. جو جنگ جیتنے کا ارادہ لے کر آئے تھے وہ جنگ ہار کر چلے گئے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور ملائکہ کے ذریعے سے مومنین کی مدد کی, انبیاء کی مدد کی, رسولوں کی مدد کی, اولیاء کی مدد کی. لیکن شرط یہ ہے کہ مدد ہے اور مدد آئے گی. نہ خدا بدلا, نہ قرآن کے سورے بدلے, نہ قرآن کی آیتیں بدلی. کیا بات ہے, کل مدد آتی رہی, آج مسلمان چلا رہا ہے مدد مدد مدد, آتی کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب تک وہ صفات تمہارے اندر نہ ہوں جن صفات کے سائے میں ہم نے مدد کی ہے, اس وقت تک تمہیں مدد آئے گی نہیں ہے. ہماری طرف سے کیا ہے, تمہاری طرف سے کیا ہے؟ کیا وہ تقوی موجود ہے تمہاری زندگی میں جو مدد لینے کے قابل بنے؟ کیا وہ صبر موجود ہے تمہاری زندگی میں جو مدد آنے کا سبب بنے؟
اگر تقوی نہیں ہے، اگر صبر نہیں ہے تو وہاں سے مدد بھی انسان کو نہیں ملتی۔ کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صفتوں کی طرف اشارہ کیا، ایک ایمان، دوسرے تقوی، تیسرے صبر۔ حضرت یوسف کی زندگی میں کیسے مدد آئی؟ ہم نے تفسیر سورہ یوسف میں سنڈے مارننگ میں بتایا تھا، دروازے بند کیے تھے زلیخا نے، 7 دروازے بند کیے، 7 دروازوں پر تالے لگا دیے، لاک کر دیا، پھر دروازے کھولے کس نے؟ دروازے کھلے کس طرح سے؟ ایک سوال ہے مفسرین کے درمیان۔ اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں حضرت یوسف کے پاک ارادے نے دروازوں کو کھلوا دیا ہے۔ جو بھاگتا ہے بند دروازوں کے پیچھے بھی بھاگے آدمی، اللہ کا نام لے کر بندہ لاک لگاتا ہے، لیکن ان دروازوں کو کھولنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس نے دروازوں کو بند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان دروازوں کو کھول دیا۔ حضرت یوسف نجات پا گئے۔ اگر آدمی دوڑے، اور اسٹوری کے اینڈ میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو اسٹوری کے اینڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیوں یوسف کو تو نے سپورٹ کیا؟ کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے؟ سورہ توحید پکار کر کہہ رہا اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ بیوی ہی نہیں ہے تو بیوی کے بھائی کا مسئلہ کہاں سے آئے گا؟ شادی ہی نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہ جھنجھٹ ہی نہیں ہے، وہ رشتہ داروں کی سپورٹ کا تصور ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بات اللہ تبارک و مدد کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر رہا ہے۔ حضرت یوسف میں ہم نے 2 چیزوں کو دیکھا، ایک تقوی، دوسرے صبر۔ اگر وہ چیزیں تمہاری زندگی میں بھی آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ وہ مخصوص غیبی امداد اللہ کی آج بھی موجود ہے۔ سورہ فیل آج بھی موجود ہے، سورہ قریش آج بھی موجود ہے، سورہ فتح آج بھی موجود ہے۔ اگر ہم بدلنے لگیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور اللہ سے اپنے رشتے کو، اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنے اور بچائے رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ہم سے کہا ہے کہ تمہاری زندگی میں اللہ کی مدد ہوگی، اللہ صاحبان ایمان کی مدد کرے گا، اس شرط پر کہ صاحبان ایمان بھی مدد لینے کے لیے اپنی تیاری دکھائیں، مدد لینے کے اپنے آپ کو قابل بنائیں۔ جب تک بچہ گریہ نہیں کرے گا، جب تک بچہ روئے گا نہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کرے گا، کوئی اسے اٹھائے گا نہیں، کوئی اسے دودھ پلائے گا نہیں۔ بچے کو بھی چاہیے کہ وہ تیاری دکھائے، تیاری اور بیداری۔ انسان پریپریشن کرے، اویئر ہو کہ مجھے آج اس زمانے میں کس چیز کی ضرورت ہے، کس ڈائریکشن میں مجھے جانا ہے۔ اگر انسان اس طرح قیام کرے، اپنے آپ کو تیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تم تیاری دکھاؤ، تم اپنے آپ کو تیار رکھو، دشمن کو بھی دیکھو کہ وہ کتنا تیار ہے، اس کے برابر یا اس سے بہتر تمہاری تیاری ہونی چاہیے۔ تم اپنے اپوننٹ کو دیکھو، وہ کس طرح تیاری کر رہا ہے، اس کے برابر کم سے کم یا اس سے بہتر۔ ظلم ڈھانے کے لیے نہیں، کسی پر ستم ڈھانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تاکہ صرف ڈر رہے ان کے دل میں بس کافی ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانا بھی تو ضروری ہے۔ بچنا اور بچانا،
اور بچانے کی بھی امید اگر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ ہم حفاظت کریں گے۔ اس کے لیے کچھ اصول ہیں جن کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ غرر الحکم میں مولا کائنات امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کچھ ٹیکنیکل حدیث ہے، میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے انشاءاللہ۔ مولا کائنات اس حدیث میں 4 اصول بتاتے ہیں کہ اگر ملک کو بچانا ہو، اگر فیملی کو بچانا ہو، اگر کمیونٹی کو بچانا ہو، اگر اپنے بزنس کو بچانا ہو، اپنی پرسنالٹی کو سیو کرنا ہو، پروٹیکٹ کرنا ہو دشمنیوں سے، ہارم سے، پریشانیوں سے، پرابلم سے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں 4 چیزوں کا خیال کرنا۔ ان 4 چیزوں کی طرف توجہ کرو تو خود بخود چیزیں بچ جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہاں شامل حال ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز مولا فرماتے ہیں کوشش کرو یہ ہو نہ پائے تضعیع الاصول، پرنسپلز کو کبھی ضائع نہ کرنا، فنڈامنٹلز کو کبھی کمزور نہ کرنا، اصولوں پہ کبھی آنچ نہ آنے پائے، روٹس کو کبھی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر روٹس کو نقصان پہنچا تو سمجھو تمہارے ہاتھوں سے تمہارا درخت گیا۔ تضعیع الاصول سے ملک برباد ہو جاتے ہیں۔ پرنسپل پر کمپرومائز کر لے آدمی، پرنسپلز پر کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ پرنسپلز پر چلو بیٹھیں بات کریں گے، کفار نے کہا پیغمبر اسلام سے چلو تم 6 مہینے ہماری عبادت کر لو، 6 مہینے ہم تمہاری عبادت کر لیں۔ ایو بھیا مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنی عبادت کرو میں اپنی عبادت کرتا ہوں۔ اصولوں پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اتنا رحیم رسول، اتنا رعوف رسول، جب بات پرنسپلز کی آتی ہے کہ پرنسپل ضائع نہ ہونے پائے، فنڈامنٹلز کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہمارے پرنسپل چاہے دینی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، پولیٹیکل پرنسپلز ہمارے ہوتے ہیں، ہمارے پرنسپل جو ہم بناتے ہیں، دین بنا کر دیتا ہے، اس پہ انسان کو قائم رہنا پڑتا ہے۔ ذرہ برابر سستی کا مطلب ہے ہماری زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، ہمارا کام ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اصول کا خیال رکھو۔ اس لیے کہا گیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں درختوں پر پتوں پر پانی دینے سے درخت تازہ نہیں ہوتا جب تک جڑوں کو پانی نہیں دیں گے۔ جب تک روٹس کو پانی نہیں دیں گے درخت تازہ نہیں ہوتا۔ پتے سجا دو، ڈیکوریٹ کر دو، صرف ڈیکوریشن سے کوئی کام حل ہونے والا نہیں ہے جب تک روٹس کو پانی نہیں دیتے۔ 1 2 وَالتَّمَسُّكِ بِالْفُرُوعِ، روٹس کو چھوڑ دیا، برانچز کو پکڑ لیا، روٹس کو چھوڑ دیا، فرعی چیزوں میں پکڑ لیا۔ رنگ کیسے لگانا چاہیے، دیکھو دیوار مضبوط ہے یا نہیں ہے، دیوار کیسی ہونی چاہیے، پہلے دیکھو فاؤنڈیشن صحیح ہے یا نہیں ہے، کون سا رنگ کلر چاہیے ہمارے گھر کے لیے، وہ کون سا کلر چاہیے، دیکھو فیملی سٹرکچر ہمارا مضبوط ہے یا نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت ہے یا نہیں ہے، وہ رحمت کا رشتہ باقی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کرٹنز پہ بحث ہوگی، اس کے بعد کلر پہ بحث ہوگی۔ اگر روٹس کو نقصان پہنچا دیا، برانچز کو پکڑ لیا، تو یہ برانچز انسان کو نجات نہیں دے سکتے، چاہے جتنی بھی خوبصورت برانچز ہو۔ پھر تو یہی مثال ہو جائے گی کہ انسان چائنیز کے فلاور پر پانی دینے لگے، نہ اس سے خوشبو آئے گی، نہ اس سے رنگ آئے گا، اس کے تازگی ملے گی، کیوں وہاں روٹ ہی نہیں ہے، مضبوط جڑیں ہی نہیں ہیں۔ ان جڑوں کا خیال کرنا چاہیے جو ہماری آئیڈینٹی ہیں۔ مولا کائنات پہنچے یا ثقیفہ میں یا شورا میں جہاں پر خلیفہ بنایا جا رہا تھا، یا ثقیفہ کے بعد فوراً مولا کائنات نے پوچھا کس بنیاد پر خلیفہ بنا رہے ہو، کس بنیاد پر آپ لیڈر سلیکٹ کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے، انصاری سمجھ کے بنا لیا، مہاجر سمجھ کے بنا لیا۔ تو مولا کائنات نے مسکرا کر کہا روٹس کو چھوڑ دیا، برانچز کو پکڑ لیا۔ تو مہاجر ہے تو صالح سے بڑھ کر مہاجر کون، انصار کو بنانا ہے علی سے بڑھ کر ناصر کون، صحابی کو بنانا ہے علی سے بڑھ کر بڑا صحابی کون، رشتہ دار کو بنانا ہے علی سے بڑا رشتہ دار کون۔ اگر فضائل کو دیکھنا چاہتے تو علی سے بڑا صاحب فضیلت انسان کون ہے؟ تم نے روٹ کو چھوڑ دیا اور برانچز کو تھام لیا، یہ برانچز تمہیں نجات دینے والے نہیں۔ یہ مولا کائنات کا جملہ، یہ تمہیں شاخیں برانچز تمہیں سکسس کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ ہماری زندگی میں ایسے ہی ہے، کبھی کبھار ہم روٹس پر اگنور کرتے ہیں، پردے ڈالتے تھے، برانچز کو تھام لیتے ہیں، یہ برانچز ہمیں نجات دینے والے نہیں ہیں۔ تیسرا جملہ معذرت کے ساتھ، وہ تقدیم الاراذل، کہ ایسا نہ ہو تمہارے کاموں میں، ایسا نہ ہو تمہارے بزنس میں کچھ ایسے لوگ انوالو ہو جائیں جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ انوالو ہو گئے تو پھر تم زندگی بھر تمہارے کاموں میں ترقی نہیں کر سکتے۔
آج جو ایران میں ہو رہا ہے، آج جو سڑکوں پر لوگ نکل کر رہے ہیں، اس میں ایرانی کم ہے، باہر والے زیادہ ہیں۔ ان لوگوں کو جگہ دی گئی کہ وہ آئیں، رہیں، زندگی گزاریں۔ ان لوگوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ناک میں دم کر دیا ہے، لوگوں کی پریشان کر دیا۔ مولا کا نفرت تقدیم الاراذل، تم نے ایسے لوگوں کو آگے کر دیا، موقع دیا کہ وہ آگے آئیں، اور وہ آ گئے جن کے اندر ذرہ برابر قوم کا، ملت کا، دین کا، سوسائٹی کا، کمیونٹی کا، گھر کا خیال نہیں ہے، درد نہیں ہے۔ جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ تھرڈ پرسن جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ آدمی اگر آگے آ جائے، اگر غلط آدمی ہو، تو سارے ہمارے افکار کو، ہمارے کاموں کو غلط ڈائریکشن میں لے جائے گا۔ چوتھا جملہ اور خوبصورت ہے مولا کائنات کا، اگر گھر بچانا چاہتے ہو، اگر کمیونٹی بچانا چاہتے ہو، ملک بچانا چاہتے ہو، تو مولا فرماتے تاخیر الافاضل، اچھے لوگوں کو آگے لے کر آؤ، انٹلیکچوئلز کو آگے لے کر آؤ، جو صاحبان فکر ہیں، علم ہے، عمل ہے، پرہیزگار ہیں، ان کو آگے لے کر آؤ۔ ان کا ایک جملہ تمہارے نجات کا، سالویشن کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اے مالک اشتر، یاد رکھو تمہاری پہچان تمہارے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے ہوتی ہے۔ وہ لوگ اچھے ہیں تو تم اچھے، اگر وہ لوگ برے نکلے تو سوال تم سے کیا جاتا ہے، لوگوں سے سوال نہیں ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے مولا کائنات کا۔ تاخیر الافاضل، ان افاضل پڑھے لکھے لوگوں کو پیچھے نہ ڈھکیل دینا، ان کو آگے لے کر آؤ۔ جو درد رکھتے ہیں وہ ذمہ دار بن جائیں تو قوم آباد ہوتی ہے۔ درد مند لوگ اگر آگے آ جائیں تو گھر بچ جاتے ہیں۔ ہمیشہ میرے بزرگوں سے، ہمیشہ میرے صاحبان علم سے، صاحبان عمل سے میری ہمیشہ درخواست ہے، گھروں کے پرابلمز میں انوالو ہوں۔ اگر آپ انوالو نہیں ہوں گے ان کو سالو کرنے کے لیے، یقین مانے کوئی ایسے لوگ انوالو ہوں گے جو آپ کے بچوں کے گھروں کو توڑ دیں گے۔ آپ کو انوالو ہونا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے جانے سے اس کا اثر ہوتا، میں ملا سکتا ہوں، آنا چاہیے۔ ہر جگہ بزنس کا نہیں سوچا جاتا، کبھی کبھار نجات کا بھی سوچنا پڑتا ہے، سالویشن کا بھی سوچنا پڑتا ہے۔ آئیے، آگے بڑھیے، گھروں کو بچائیے، ورنہ ایسا وقت آئے گا کہ ہمارا مشکل ہو جائے گا کہ ہم دوسروں کے گھروں کو بچانے کا سلوگن دے رہے ہوں گے، خود ہمارا گھر پریشان ہوگا، خود ہمارا گھر مشکل میں پھنس جائے گا۔ ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو لوگ صاحب علم ہیں، صاحب حیثیت ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، جماعت والے بھی ان کو کھینچیں، وہ بھی آئیں، والنٹیری طور پر وہ آگے بڑھیں۔ صرف کھانے کے وقت پلیٹیں تقسیم کر دینے کا نام والنٹیئر نہیں ہے۔ قوم میں کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا پڑتا ہے اور سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ جب سٹینڈ لیں گے ہماری آئیڈینٹی بچے گی، ہمارے روٹس بچیں گے، اور اس وقت اس کی خاطر ہم بچ جائیں گے۔ جیسے آیت اللہ مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، مسجدیں بچا لو، امام بارگاہیں بچا لو، وہ تمہارے بچوں کو بچا لیں گے، وہ تمہارے بچوں کو۔ ایک سسٹم ہے جو سسٹم کے تحت کمیونٹیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ان مولا کائنات کے کلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء العالمین وبدأت خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ وعلى ائمة المسلمین وقادة المؤمنین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام۔ اللہم افعل بنا ما انت اہلہ
ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.